السلام علیکم کیس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک شاندار ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے تیری دید ہی میری عید ہے۔ ناول کی رائٹر ہیں افشا افریدی۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ طوبیٰ کا موڈ ہنوز خراب تھا۔ ارکم ناشتے کی ٹیبل پر آیا تو اسے برہمی سے برتن پٹکتے دیکھا جس کے چہرے پر غصہ سرخی لانے کا سبب بنا تھا، اور یہ غصہ ارکم کا لایا ہوا تھا۔ 2 دن سے یہی حال تھا اس کا۔ طوبیٰ حسن روٹھ کر جلدی مان جائے، ایسا پہلے کبھی ہوا تو جو اب ہوتا۔ ارکم نے گہری سانس بھر کر اسے ایک نظر بغور دیکھا اور پھر حسب سابق خاموشی سے چائے کا کپ اٹھا کر ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ اس کی یہ خاموشی طوبیٰ کو بری طرح کھلتی تھی۔ سامنے والا اپنا کلیجہ جلا کر راکھ بھی کر دے، ارکم کی گہری چپ نہیں ٹوٹتی تھی۔ اے ہائے طوبیٰ، ارکم چلا گیا کیا؟ اماں بیگم ناشتے کے لیے میز پر آئیں تو بیٹے کو نہ پا کر اس سے استفسار کیا۔ وہ کلس کر رہ گئی۔ جی چلے گئے ہیں، اس نے ایک عالم بیزاری میں جواب دیا تھا۔ ارے ناشتہ کیے بغیر چلا گیا میرا بچہ، اور تم نے روکا بھی نہیں؟ اماں بیگم نے ارکم کی مخصوص نشست کے آگے رکھی پلیٹ کی آملیٹ کو جوں کا توں دیکھا تو تڑپ ہی گئی۔ آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میرے روکنے سے وہ رک ہی جاتے۔ ناشتہ بنا کر ٹیبل پر رکھ دیا ہے، اب کیا میں منتیں کروں ان کی؟ اس کا پارا ویسے ہی چڑھا ہوا تھا، خفگی سے جواب دیا۔ ارے لڑکی، وہ شوہر ہے تمہارا، بیویاں اپنے شوہروں کے لیے کیا نہیں کرتی؟ ناشتہ بنا کر تو ملازمہ بھی دے سکتی ہیں، مگر محبت سے کھلاتی ہے بیوی۔ یہی تو فرق ہوتا ہے بیوی اور ملازمہ میں۔ اماں بیگم شروع ہو گئی تھی۔ ملازمہ؟ اس گھر میں تو میں ہی ملازمہ ہوں، بلکہ اس سے بھی گئی گزری۔ ملازمہ کو کم از کم تنخواہ تو ملتی ہے، جبکہ میں سارا دن مفت کی چاکری کرتی ہوں، اور بدلے میں مجھے کیا ملتا ہے؟ نہ تعریف نہ توصیف، بس نصیحتیں ہی ہیں میرے لیے۔ کوئی فرمائش کر دوں تو پورا گھر میرے مخالف کھڑا ہو جاتا ہے۔ اماں بیگم کے سامنے دلیے کا باؤل رکھتے ہوئے وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ ارے رات دن محنت کرتا ہے میرا بچہ، تب کہیں جا کر سب کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، مگر اس کی فکر کسے ہے؟ بیوی صاحبہ گھڑی گھڑی روٹتی رہتی ہے، پھر چاہے شوہر خالی پیٹ ہی گھر سے نکل جائے۔ دلیے کا پیالہ دھکیل کر اماں بیگم بھی بیٹے کی طرح ہی خالی پیٹ اٹھنے لگیں تو وہ زچ ہو گئی۔ اسے لگتا تھا کہ دونوں ماں بیٹے اسے بلیک میل کرنے کے لیے کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ پلیز اماں بیگم آپ ناشتہ کریں، نہیں تو شوگر ڈاؤن ہو جائے گی آپ کی، پھر ارکم مجھ سے خفا ہوں گے، اس نے ناراضگی سے کہا۔ ہاں بس تم دونوں یہی کرتے رہنا، آج تم ناراض ہو کل وہ خفا ہو جائے گا۔ ارے میں کہتی ہوں ان بچیوں کا بھی کچھ سوچا ہے کیا اثر لے رہی ہیں یہ معصوم؟ اماں بابے کے جھگڑوں سے؟ اماں بیگم نے سامنے کرسیوں پر بیٹھی 5 سالہ یسریٰ اور 4 سالہ ہمنہ کی طرف اشارہ کیا، جن کو وہ بوائل انڈا کھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو آپ مجھے بتائیے اماں بیگم، میں کیا کروں؟ پچھلی باتوں کو چھوڑیں، ابھی کا بتائیے، کیا سارا قصور میرا ہے؟ کیا میں نے وعدہ خلافی کی ہے؟ ہر بار ارکم ایسے ہی کرتے ہیں، آپ گواہ ہیں کہ وہ مجھے ناراض کرتے ہیں۔ اس نے کانٹا پلیٹ میں رکھ کر رخ مکمل طور پر اماں کی طرف موڑ لیا تھا۔ ارے بیٹا، تو وہ کون سا اپنے شوق سے انکار کر رہا ہے؟ تم بھی تو اس کی مجبوری کو سمجھو۔ پرائیویٹ کمپنیوں میں ایڈوانس تنخواہ اتنے آرام سے نہیں ملتی۔ رہ گئی ناراض ہونے کی بات، تو تمہیں بھی تو بات بے بات روٹنے کی عادت ہے۔ اماں بیگم ارکم کی حمایت نہ کرتیں، یہ اس صدی میں تو ممکن نہیں تھا۔ ایک ہمارا زمانہ تھا، تمہارے سسر مرحوم نے مجال ہے کبھی روٹنے منانے کے سلسلے کو رواج دیا ہو۔ ارے روٹنا تو دور کی بات، ہماری تو کبھی منانے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ یہ نئے چونچلے بھی بس تمہاری ہی نسل کے ہیں، اماں بیگم ہمیشہ کی طرح صاف صاف سنا گئی تھی۔ جواباً وہ منہ پھلا کر کچن کی طرف چل دی تھی۔ یہ اماں بیگم سے خفگی کا اظہار تھا۔ حد ہو گئی ہے، آج کل کی لڑکیوں نے تو شوہروں کو گویا جوتے میں پہن رکھا ہے۔ دلیے کا باؤل اپنی جانب سرکاتے ہوئے انہوں نے اونچی آواز میں اسے سنایا تو وہ دل ہی دل میں تلملا کر رہ گئی، البتہ پھر کچن سے باہر نہیں آئی۔ پتہ تھا کہ دونوں بچیوں کو اماں ناشتہ کرا دیں گی، اس لیے تیوریاں چڑھائے کچن کا کام سمیٹتی رہی۔ رات کو نبا کھانے پر آئی ہوئی تھی، اس کے جانے کے بعد وہ اتنا تھک گئی تھی کہ کچن سمیٹے بغیر جا کر سو گئی، لہٰذا صبح کافی کام نپٹانے تھے۔ چیزیں کچھ ٹھکانے پر لگیں تو وہ کچن سے باہر نکلی۔ دونوں بچیوں کو اسکول لانے لے جانے کی ذمہ داری اس کی تھی۔ ارکم کے لیے جاب کے ساتھ یہ سب کام کرنا ممکن نہیں تھا۔ بچیوں کو اسکول پہنچا کر وہ گروسری اسٹور پہنچی تو گرمی سے برا حال تھا، اس پر قیمتوں میں ہوشربا اضافے نے اس کا مزاج مزید پھیکا کر دیا۔ توبہ ہے، اب کیا انسان کھانا کھانا بھی چھوڑ دے؟ ایک ہفتے کے راشن میں ہی 7,000 خرچ ہو گئے تھے۔ اسے یکدم احساس ہوا کہ نہ جانے ارکم کس طرح سارے اخراجات پورے کر رہا ہے۔ مہنگائی نے تو واقعی کمر توڑ رکھی ہے۔ اس پر اس کی فرمائشیں، بچیوں کی ضروریات، اسکول کی فیسیں، یوٹیلیٹی بلز اور اماں بیگم کی دواؤں کا خرچہ۔ شکر ہے مکان اپنا تھا، کرائے کا مسئلہ نہیں تھا۔ گاڑی بھی تھی، مگر پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے باعث اس کا استعمال بھی ارکم ضرورتاً ہی کرتا تھا۔ آفس اور چھوٹے موٹے کام کے لیے بائک ہی استعمال ہوتی۔ اس کی جاب اچھی تھی، تنخواہ کے ساتھ میڈیکل الاؤنس بھی تھا، مگر پچھلے سال ہونے والی نبا کی شادی کے لیے ڈالی گئی کمیٹیاں ابھی تک پوری نہیں ہوئی تھیں۔ ہر ماہ ایک بڑی رقم کمیٹیوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ اماں بیگم نے بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے
استطاعت سے زیادہ جہیز دیا تھا۔ نبا بھی بھائی اور ماں کی لاڈلی تھی، جیبیں خالی کرا کر ہی نکلی تھی گھر سے، بلکہ کمیٹی کی شکل میں قرض ابھی تک واجب العادہ تھا جس کی ادائیگی کے لیے طوبیٰ کو اپنا دل مارنا پڑ رہا تھا۔ وہ یہی وجہ تھی اس کی ناراضگی کی۔ تو پھر کیا طے ہوا؟ ارکم بھائی نے حامی بھر لی تمہیں مطلوبہ رقم دینے کی۔ اکثر نے چائے کا کپ اس کے سامنے لا کر رکھتے ہوئے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا۔ دے ہی نہ دے تمہارے ارکم بھائی مجھے پیسے، اتنی باری رقم نہیں ان کے پاس مجھے دینے کے لیے۔ ان کے تو صرف نام میں ہی رقم کا لفظ ہے، باقی جیب خالی ہے ان کی۔ وہ تو یوں بھی بھری بیٹھی تھی، آج صبح ہی اماں بیگم کی باتوں نے ٹھیک ٹھاک دل جلا دیا تھا اس کا۔ اس پر ارکم کا یوں بنا ناشتہ کیے گھر سے چلے جانا اسے مزید بیزار کر گیا تھا، اس لیے اس کے گھر واپس آنے سے پہلے ہی وہ بچیوں کو لے کر امی کی طرف آ گئی تھی۔ بات اس نے ایسی کہی تھی کہ اقصیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، جسے اس نے بدقت چھپایا۔ کیوں، اب کیا ہوا؟ پچھلے مہینے انہوں نے خود ہی تو ہاں کہی تھی۔ ہاں مگر اب اچانک اماں بیگم کی بھتیجی کی شادی طے ہو گئی ہے۔ بقرعید کے تیسرے دن رخصتی ہے اس کی۔ 2 دن پہلے مٹھائی آئی ہے ان کے گھر سے، اور تمہیں تو پتہ ہے کہ خاندان کی کسی بھی بچی کی شادی ہو، جہیز کے لیے کنگ سائز فریج ہماری طرف سے ہی جاتا ہے۔ اس نے اصل بات بتائی تو اقصیٰ نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ اوہ، ویسے یہ فریج دینے کی کیا روایت نکالی ہے تمہاری ساس نے؟ دینا ہی ہے تو واشنگ یا سوئنگ مشین دے دے، جو نسبتاً کم قیمت ہو اور تمہارے بجٹ میں بھی سما سکے۔ کیا کریں، یہ ان کے خاندان کی رسم ہے، بیٹی کی شادی ہو تو خاندان میں سب مل کر گھر کا سامان دیتے ہیں۔ نبا کے لیے بھی ارکم کے دونوں ماموں نے جہیز کے بڑے بڑے آئٹمز دیے تھے، جبکہ چچا اور تایا اب ان کے حیات نہیں اور ان کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے، اس لیے ان کے گھر سے ایسا کوئی تحفہ آ سکا۔ تاہم ان کے ہر بیٹی کے لیے اماں بیگم اپنا حصہ بھیجنا نہیں بھولتی۔ اس نے سنجیدگی سے تفصیل بتائی، لہجے میں اماں بیگم کے لیے ستائش تھی۔ رہ گئی فریج کی بات، تو اماں بیگم کی سوچ کے مطابق چونکہ کھانا کھلانا اور پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے، لہٰذا فریج کے ذریعے اس کھانے کو بچانے کا انتظام کرنا اور لوگوں تک ٹھنڈا پانی پہنچانا بھی ایک اچھا فعل ہے، اس لیے ان کی طرف سے یہی تحفہ جائے گا۔ اور ارکم بھائی، وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس سال میں یہ دوسری شادی ہے ان کی کزن کی، اچھا خاصا بوجھ پڑ گیا ہوگا ان پر بھی۔ انہوں نے کیا کہنا ہے؟ اگلا بندہ چاہے خون تھوک تھوک کر مر جائے، ان کی خاموشی نہیں ٹوٹتی۔ نہ وہ اپنی اماں بیگم کو کسی بات کے لیے انکار کرتے ہیں، نہ میری ناراضی کا کوئی جواب دیتے ہیں۔ اب بھلے جہاں سے بھی انتظام کرنا ہو وہ کریں گے۔ ارکم کے نام پر ایک بار پھر اس کا موڈ آف ہو گیا تھا۔ ویسے یہ بہت بڑی بات ہے طوبیٰ، ارکم بھائی بہت اچھے انسان ہیں، تمہاری بلی بری بھی سہتے ہیں اور اپنی اماں بیگم کے فرمان بھی بجا لاتے ہیں۔ مجھے ان سے ہمدردی ہے۔ اسے شرارت سے دیکھتے ہوئے اقصیٰ نے کہا تو وہ اسے تیکھی نظروں سے گھورا۔ تم اپنی چونچ بند ہی رکھو سمجھی، نہیں تو وہ حشر کروں گی کہ لوگوں کو تم سے ہمدردی ہونے لگے گی۔ پاس پڑا کشن اٹھا کر نشانہ لگاتے ہوئے اس نے غضبناکی سے کہا تو اقصیٰ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے طوبیٰ؟ بھابھی ہے اب یہ تمہاری، ایسے مذاق کرنا زیب دیتا ہے تمہیں اب؟ حسب سابق امی کی اسی وقت انٹری ہونا تھی جب وہ جارحانہ عزائم سمیت اقصیٰ کی طرف لپکی تھی۔ امی کے ساتھ یسریٰ اور ہمنہ بھی تھی، جو ماں کو ممانی کی طرف لپکتا دے کر مسکرانے لگی تھی۔ اوفو امی، بھابھی یہ بعد میں بنی ہے، میری دوست تو یہ بچپن سے تھی۔ اس نے امی کی گود سے چھوٹی بیٹی کو لیتے ہوئے نروٹھی پن سے کہا تو وہ اس سے تنبیہی نظروں سے دیکھنے لگی۔ رہنے دے آنٹی، یہ نہیں سدھرے گی، جنگلی بلی ہے یہ پوری۔ آس پاس کے لوگوں کو زخمی کرنا کام ہے اس کا، اللہ اس کے اہل محلہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقصیٰ نے ہنس کر اس کی بڑی بیٹی یسریٰ کو گود میں بٹھاتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا تو امی نے مشکوک نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ آج کس کو زخمی کیا ہے تم نے؟ کیا آج پھر ناراض ہو کر آئی ہو ارکم میاں سے؟ اس کے چہرے کے تاثرات اور اقصیٰ کی آنکھوں سے جھلکتی شوخی نے امی کو مشکوک کر دیا تھا۔ یکدم وہ کسی نتیجے پر پہنچتے ہوئے سخت لہجے میں بولی تو جواباً اس نے تیغ صاف نظروں سے اقصیٰ کی طرف دیکھا۔ اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میری طرف دیکھو طوبیٰ اور جواب دو میری بات کا۔ امی کا جلال جاگ اٹھا تھا۔ اقصیٰ نے ماحول کو سنگین دیکھا تو مسکراہٹ دباتی بچیوں کو لے کر کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ وہ منہ پھلائے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اب امی کو کیا جواب دے۔ اپنی اماں کے گھر چلی گئی ہے تمہاری توبہ بیگم؟ ارکم گھر آیا تو گھر میں گونجتی خاموشی نے استقبال کیا۔ پوچھنے پر اماں بیگم سے متوقع خبر سننے کو ملی۔ طوبیٰ سے خفگی کی صورت میں اماں بیگم اسے توبہ ہی کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ ارکم نے نظر جھکا کر گہری سانس بھری۔ وہ بے وقوف اور جذباتی ہے اماں بیگم۔ ہاں بیٹا، بے وقوفی کی بھی تم نے خوب کہی۔ 6 سال ہو گئے ہیں تمہاری شادی کو، 20 برس کی تھی جب میں اسے بیاہ کر لائی تھی، اب 26 سال کی شادی شدہ عورت ہے وہ۔ عقل کی اب بیٹیاں بیاہنے کے بعد سمجھانے سے تحفے میں ملے گی اسے۔ اماں بیگم بیٹے کی بات پر بری طرح چٹکتی تھی۔ ارکم کے پاس ماں کی بات کا کوئی جواب نہیں تھا، اگر ہوتا بھی تو وہ باعث ادب کچھ نہیں کہتا۔ آپ نے کھانا کھایا؟ گہری سانس بھر کر ارکم نے اماں سے پوچھا تھا۔ نہیں، تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تم جا کر پہلے بیوی بچوں کو لے آؤ، پھر ساتھ ہی کھا لیں گے، کیونکہ اس نے بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ تمہیں تو معلوم ہے اس کا ناراضگی میں صرف غصہ ہی کھاتی ہے توبہ بیگم۔ اماں بیگم کو خفگی میں بھی اس کا خیال تھا، وہ دل کی بری نہیں تھی۔
آپ کیوں کہتی ہیں اسے ایسا؟ ارکم نے مبہم مسکراہٹ سمیت ماں کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی بچکانہ حرکتوں پر سارا دن توبہ ہی کرتی ہوں، اس لیے منہ سے نکل جاتا ہے۔ اماں بیگم کے لبوں پر بیٹے کے استفسار پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جس پر وہ ماں کو نرم نظروں سے دیکھتا اٹھ کھڑا ہوا۔ کچھ تھا اس کی نظروں میں، اماں بیگم نادم سی ہو گئی۔ اچھا اچھا، اب ماں کو شرمندہ کرنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر لے آؤ اس بے وقوف کو، وہ گھر پر نہیں ہوتی تو سناٹا کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے مجھے، میں اتنی دیر میں کھانا گرم کرتی ہوں۔ کوفتے اور بگارے چاول بنا کر گئی ہے طوبہ، ساتھ میں روٹی بھی ہے۔ اماں بیگم قصے کو طاق کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تو وہ دل ہی دل میں مسکراتا گھر سے باہر کی طرف چل دیا۔ باوجود شدید ناراضی کے طوبہ اس کا پسندیدہ کھانا پکا کر گئی تھی۔ ارکم کا صبح کا ناشتہ نہ کرنا ایسے ہی اسے فکرمند کر دیتا تھا۔ 2 گلیاں چھوڑ کر طوبہ کی امی کا گھر تھا۔ راستہ پیدل کا تھا مگر وہ بائیک کے بجائے گاڑی لے کر وہاں پہنچا۔ حد کرتی ہو تم بھی طوبہ، یہ کوئی وجہ ہے میاں سے ناراض ہونے کی؟ تم بیوی ہو ارکم کی، تمہیں اس کے مسائل سمجھ کر اس کا ساتھ دینا چاہیے بیٹا۔ اس سے ساری بات جان کر امی کا غصہ کچھ اور بڑھا تھا۔ بس آپ بھی مجھے ہی غلط کہیں، ایسا بھی کیا قصور کر دیا میں نے؟ صرف 30-40 ہزار روپے ہی تو مانگے ہیں۔ زبوہی کی بیٹی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہے اس نے میری دونوں بیٹیوں کی پیدائش کے موقع پر مجھے اور ارکم کو برانڈڈ سوٹ اور بچیوں کو کیش دیا تھا۔ اتنے سالوں بعد اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، مجھے بھی تو پلٹاوا کرنا ہے۔ میں نے پچھلے مہینے ہی ارکم کو بتا دیا تھا کہ رقم کا بندوبست کر لے، مگر اب وہ انکاری ہیں۔ ہر انسان کی مالی حیثیت دوسرے سے الگ ہوتی ہے طوبہ، تمہیں اتنے امیر لوگوں سے تعلقات رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اقصیٰ کی بھی تو کلاس فیلو تھی وہ، اس نے تو شادی کے بعد ملنا جلنا نہیں رکھا۔ تمہیں بھی اپنی حیثیت کے لوگوں سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ امی اس کی بات سن کر الٹا اس پر ہی بگڑی۔ یہ خوب کہی آپ نے، دراصل سبوہی نہیں اس کا شوہر ہے امیر، وہ بھی دل کا امیر، بیوی کو کھلا پیسہ اور اجازت دے رکھی ہے انہوں نے، وہ بھی نوکری پیشہ ہیں، مگر ہر کوئی ارکم کی طرح نہیں ہوتا۔ ان کی تو لگامیں بھی اماں بیگم کے ہاتھوں میں ہیں۔ وہ تیکھے پن سے بولی تو امی کا پارا چڑھ گیا۔ دوسروں سے خود کا موازنہ نہ کرنا بند کرو طوبہ، جو اللہ نے دیا ہے اس میں خوش رہو، جو نہیں ہے اس کی حسرت میں کرتی رہو گی تو حاصل شدہ نعمتوں کا سکھ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ صبر کرنا سیکھو، بس یہاں آپ مجھے صبر اور وہاں اماں بیگم مجھے شکر کی تلقین ہی کرتی رہیے گا۔ آپ تو میری ماں ہیں، کم از کم آپ میرا ساتھ دیں۔ وہ یکدم روحانسی ہو کر بولی تو امی کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لیں۔ تمہاری ماں ہوں تبھی تو تمہارے بھلے کو کہہ رہی ہوں۔ ارکم میاں بہت اچھے انسان ہیں، تمہاری اوٹ پٹانگ باتیں بھی برداشت کر لیتے ہیں، اور تمہاری ساس بھی بھلی عورت ہے۔ دیکھ لینا ابھی ارکم کو بیچتی ہوں گی تمہیں لانے کے لیے، مگر بیٹا تم بھی حالات کو سمجھو، آگے عید قرباں کا جانور بھی خریدنا ہے انہیں، پھر ان کی کزن کی شادی پر فریج بھی لینا ہے، تم سب کے عید کے کپڑے، شادی کی تقریبات کے لیے بھی تمہاری کوئی نہ کوئی فرمائش ہوگی، اس پر تم خود جانتی ہو کہ مہینے میں کمیٹیاں بھی چکانی ہیں۔ تو خود سوچو ایک بندہ کہاں کہاں پورا پڑے، تم تو بیوی ہو، شوہر کا خیال کرنا چاہیے تمہیں۔ امی نے گہری سانس بھر کر اپنی کم عقل بیٹی کو دیکھا اور نرمی سے سمجھانے لگی۔ ہاں تو کتنے ہی سال سے بقرعید پر ایک سستا سا جوڑا لیتی ہوں میں، نئے جوتے، جیولری، کاسمیٹک کچھ نہیں خریدتی، تاکہ قربانی کا جانور لینے میں ارکم کو آسانی ہو۔ آپ سب جانتی ہیں ہر سال دونوں عیدوں کے بیچ ان کے خاندان میں کوئی نہ کوئی شادی ہوتی ہے، وہاں کے لین دین میں تو کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اب مجھے سبوہی کے لیے ایک برانڈڈ سوٹ لینا ہے تو سارے عذر بس میرے ہی لیے ہیں، صرف 30 ہزار کا ہی تو وہ سوٹ ہے جو میں سبوہی کو دینا چاہتی ہوں۔ ماں کے سمجھانے پر وہ ڈھنک کر بولی تو امی نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ 30 ہزار روپے، اتنا مہنگا سوٹ؟ امی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔ اوفو امی، آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے 30 ہزار نہیں 30 لاکھ کا سوٹ ہو وہ۔ اس نے ماں کی حیرت پر انہیں خجالت سے دیکھا۔ یسریٰ کی دفعہ اس نے مجھے 35 ہزار کا سوٹ دیا تھا اور ہمنہ کی بار 42 ہزار کا۔ آج کل برانڈڈ سوٹس کی یہی قیمتیں چل رہی ہیں، میں نے تو پھر بھی سستا سوٹ ہی دیکھا ہے اس کے لیے۔ اس نے دبے دبے لہجے میں ماں کو معلومات فراہم کی۔ اللہ اس کے رزق و مال میں برکت دے، اس نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا، تم اپنے شوہر کی جیب اور اپنے حالات دیکھو، اور بس اب بات کو ختم کرو اور باہر جا کر دیکھو بیل بج رہی ہے، یقیناً ارکم میاں آئے ہوں گے۔ امی نے سخت اور سنجیدہ لہجے میں بات ختم کی تو وہ لب بھینچ کر رخ موڑ گئی، جبکہ وہ داماد کے استقبال کے لیے کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ امی کی اطلاع کے مطابق واقعی ارکم اسے لینے آیا تھا۔ ابا کی موجودگی میں وہ زیادہ نخرے نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا جب ارکم نے اسے ساتھ چلنے کے لیے کہا تو وہ کوئی پس و پیش کیے بغیر اٹھ گئی۔ پھر اقصیٰ نے کھانے کے لیے بہت اصرار کیا، مگر ایک تو وہ امی سے شکایت لگانے کی وجہ سے اقصیٰ سے خفا تھی، دوسرے بچیاں بھی گھر جانے کو بضد تھیں۔ اماں بیگم کے بغیر گزارا نہیں تھا ان دونوں کا، اس لیے سہولت سے انکار کر کے ارکم کے ساتھ باہر نکل آئی۔ آؤ بیٹھو۔ ارکم نے کار کا دروازہ کھولا تو اس نے بھویں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ پیٹرول کیا سستا ہو گیا ہے جو مجھے گاڑی میں لینے آ گئے ہیں؟ جھڑک کر سوال کیا تو ارکم نے حسب تحمل سے بچیوں کو پچھلی نشستوں پر بٹھاتے ہوئے اس کی طنز کو نظر انداز کیا۔ ایسی بات نہیں، اماں بیگم نے بتایا تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ہے، پھر آج باہر کے بھی سب کام پیدل جا کر کیے تم نے۔ ارکم کا لہجہ ہمیشہ کی طرح حلاوت سے پر تھا، نرمی اس کے چہرے کا وصف تھی۔
ہاں تو پہلے کون سے جہاز چارٹر کیے جاتے تھے میرے لیے جو آج میرا پیدل چلنا تکلیف دہ ہوا آپ کے لیے؟ میرے نصیب میں تو بس سمجھوتے اور قربانیاں ہی رہ گئی ہیں۔ ہر کوئی سبوہی کی طرح خوش نصیب نہیں ہوتا کہ اپنی ساری خواہشیں پوری کر سکے، اور پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ اس کے شوہر کی تنخواہ آپ سے زیادہ ہے۔ سب پتہ ہے مجھے، مگر ہر ایک کو آپ کی طرح سوشل ورک کا خفقان نہیں ہوتا۔ تپے تپے لہجے میں وہ تواتر سے بول رہی تھی۔ اشارہ ارقم کی چچا زاد بہن کی شادی میں دیے جانے والے تحفے کی طرف تھا۔ جواباً وہ خاموش ہی رہا۔ اس کی یہی خاموشی سے تیش دلاتی تھی، یوں لگتا جیسے وہ کسی دیوار سے مخاطب ہو۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا جس پر وہ مزید کھول کر رہ گئی۔ 2 منٹ کا راستہ تھا، وہ گھر پہنچ گئے تو ارقم خاموشی سے بچیوں کو گاڑی سے باہر اتارنے لگا، جبکہ اسی اثنا میں وہ تیوریوں پر بل ڈالے گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ تاہم اس کی خفگی اس وقت ملامت میں تبدیل ہو گئی جب اس نے ارقم کو دیکھا۔ کھانے کے دوران وہ بہت خاموش رہا تھا، حتیٰ کہ بچیوں سے بھی خلاف معمول زیادہ بات چیت نہیں کی، اور برائے نام کھانا کھا کر اٹھ گیا تو اماں بیگم سمیت اسے بھی افسوس ہونے لگا۔ اپنا پسندیدہ کھانا بھی اس نے رغبت سے نہیں کھایا تھا۔ پورا دن وہ اسی ادھیڑ پن میں لگی رہی تھی کہ صبوحی کے لیے تحفے کا انتظام کیسے کرے، مگر امی کی ڈانٹ نے اس کی سوچ و بچار کے دریا پر بند باندھ دیا تھا، جن کی ساری ہمدردیاں صرف ارقم کے ساتھ تھیں۔ اس کی فکرات ان کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی تھی، مگر اب اسے بھی احساس ہو رہا تھا کہ اس نے واقعی بہت زیادہ بوجھ ارقم پر ڈال دیا تھا۔ وہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو ارقم لباس تبدیل کر کے آنکھوں پر بازو رکھے بستر پر دراز تھا۔ ارقم، کیا سو گئے ہیں آپ؟ اس نے نرمی سے اسے پکارا تھا۔ ارقم نے بازو آنکھوں پر سے ہٹایا۔ لیجیے چائے پی لیں۔ اسے جاگتا پا کر وہ اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ارقم اس کے کہنے پر اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، پھر چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لے کر سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور ایک لفافہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا تو وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ گن لو، امید ہے اتنے میں کام چل جائے گا۔ طوبا نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے لفافہ اس کے ہاتھ سے لے کر پیسے گنے۔ وہ 5,000 کے 10 نوٹ تھے۔ ان پیسوں کا انتظام کہاں سے کیا آپ نے؟ فکر اور حیرت سے سوال کرتی وہ اس کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ظاہر ہے اکاؤنٹ سے طوبا، ارقم نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ مگر وہ پیسے تو آپ نے گائے خریدنے کے لیے رکھے تھے۔ کوئی بات نہیں، اس بار ہم بکرا لے لیں گے۔ ارقم کا انداز پرسکون تھا۔ نہیں، ہم گائے ہی لیں گے، وہ بھی کم از کم 4 من کی۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں اصرار کیا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ بڑا جانور قربان نہیں کر پا رہے تھے۔ پچھلے سال نبا کی شادی اور اس سے پچھلے سال اماں بیگم کے حج کے فریضے کی ادائیگی کے باعث دونوں سال ارقم نے بکرے کی قربانی کی تھی، اور سچ تو یہ ہے کہ ارقم کو اس بات کا ذرا برابر افسوس بھی نہیں تھا، مگر طوبا کو بڑا قلق تھا۔ جب تک گائے کی قربانی نہ ہو اسے تو عید قرباں کا مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ 2 سال بعد جا کر تو آپ گائے کے لیے پیسے جمع کر پائے ہیں۔ بس ہم گائے ہی لیں گے، یہ طے ہے۔ وہ اپنے خواب سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی، اور اس کی وجہ؟ ارقم نے گہری نظروں سے اس کے چہرے کو پڑھا۔ اصل چیز تو اللہ کی راہ میں قربانی کرنا ہے نا، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ جانور کون سا ہے کون سا نہیں، 3 من کا ہے یا 4 من کا؟ ارقم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ فرق پڑتا ہے، کیوں نہیں پڑتا؟ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفہوم کے مطابق قربانی کے جانور کے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور قیامت کے روز قربانی کا یہ جانور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سینگوں والوں اور کھروں سمیت حاضر ہوگا، اور جب میزان میں اس کا وزن کیا جائے گا تو خود سوچئے کتنی زیادہ نیکیوں کا سبب بنے گا ہمارے لیے۔ اس نے برجستہ جواب دیا تھا۔ کیا تمہیں یقین ہے طوبا کہ محض یہی وجہ ہے؟ کہیں اس خواہش کے پیچھے نمود و نمائش یا ریاکاری تو نہیں؟ جانتی ہو نا کہ ریاکاری شرک اصغر ہے۔ ارقم کا لہجہ سنگین حد تک سنجیدہ ہو گیا تھا، جس پر طوبا کے چہرے پر یکدم برہمی کے اثرات ابھرے۔ کتنا برا سمجھتے ہیں آپ مجھے؟ کیا آپ کو میں دنیا دکھاوے کے لیے نیکی کرنے والی لگتی ہوں؟ ارقم کے سنجیدگی سے پوچھنے پر اس نے باقاعدہ ناراضگی سے استفسار کیا تو ارقم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا، جسے اس نے نہایت خفگی سے چھڑا لیا تھا۔ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، مگر نیکی کرتے ہوئے ہمیں اپنی نیتوں کو ایک بار چیک ضرور کر لینا چاہیے۔ کبھی کبھی شیطان ہماری نیکیوں کو نیت کے فساد کے ذریعے ہی اچک لے جاتا ہے۔ ارقم نے اس کے برا منانے پر نرمی سے کہا تو اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ بس ایک آپ اور ایک آپ کی اماں بیگم، مجال ہے جو کبھی میرے بارے میں کچھ اچھا سوچ لیں۔ جب دیکھو یہی منفی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ دونوں، بلکہ اب تو آپ نے میری امی کو بھی ملا لیا ہے ساتھ۔ اعمال تو اعمال، میری تو نیتوں پر بھی شک ہے سب کو۔ یکدم غصے سے کہتی ایک جھٹکے سے ارقم کا ہاتھ کھینچ کر اپنے سامنے کیا اور اس پر پیسوں کا لفافہ سختی سے رکھتے ہوئے وہ اس کے پاس سے اٹھ گئی تھی۔ ارے پیسے تو رکھو، صبوحی کے لیے گفٹ نہیں لینا کیا؟ ارقم نے اسے پکارا تھا، مگر اب طوبا کا پارا ایک بار پھر چڑھ چکا تھا۔ ذرا دیر پہلے ارقم کے لیے جاگی ہمدردی اس کے غیظ کی تپش سے بھاپ بن کر اڑ گئی تھی۔ صبوحی میری دوست ہے، اس کے لیے گفٹ لینا بھی میرا درد سر ہے۔ آپ تردد نہ کریں۔ اس سے پہلے کہ مجھ پر منافقت یا ریاکاری کا ایک اور فتویٰ لگے، میرا سو جانا ہی بہتر ہے۔ تکیے پر سر پٹکتے ہوئے اس نے تیکھے پن سے کہا اور منہ پھیر کر لیٹ گئی۔ انداز میں بچپنا تھا، ارقم کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ جانتا تھا کہ اگلی صبح حسب عادت وہ کل رات کی ناراضی بھول چکی ہوگی۔
میکے اور سسرال کی طرف سے جو زیور اسے ملا تھا وہ اماں بیگم نے لاکر میں رکھوا دیا تھا۔ البتہ گھر میں وہ لاکٹ اور انگوٹھیاں وغیرہ پہنے رہتی تھی۔ ان میں سے ایک انگوٹھی کافی ہلکی تھی جو اس نے کالج لائف میں اپنی پاکٹ منی کو جمع کر کے خریدی تھی۔ کل رات اس نے سوچ لیا تھا کہ صبح بچوں کو اسکول چھوڑنے کے بعد قریبی مارکیٹ جا کر سنار سے اس کی قیمت کا پتہ کر لے گی، مگر اس سے پہلے امی سے مشورہ کرنا بھی ضروری تھا۔ اماں بیگم آج نبا کی طرف گئی ہوئی تھی، اس لیے اسے گھر واپسی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ بچیوں کو اسکول چھوڑ کر وہ امی کی طرف آ گئی اور انہیں اپنی سوچ سے آگاہ کیا۔ مطلب خناس نکلا نہیں ابھی تک تمہارے دماغ سے؟ میں سمجھ رہی تھی کہ کل کی جھاڑ پونچھ سے عقل کچھ ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ امی تو سنتے ہی چراغ پا ہو گئی تھی۔ اس میں بے عقلی کی کون سی بات ہے امی؟ آخر یہ زیور بوقت ضرورت کام نہ آیا تو پھر کس کام کا؟ وہ بدبدا کر بولی تھی۔ خدا نخواستہ ایسی کیا آفتار آ پڑی تم پر جو بات زیور بیچنے تک آ پہنچی ہے؟ شوہر اور ساس کو مطلع کیے بغیر یہ کیا کرنے چلی ہو؟ کچھ ہوش ہے تمہیں؟ امی کو اس کا جملہ مزید تاؤ دلا گیا۔ ان دونوں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ میری انگوٹھی ہے، منہ دکھائی میں نہیں ملی تھی مجھے، وہ بپر کر ضدی پن سے بولی تو امی کو بھی غصہ آ گیا۔ شادی کے بعد میرا تیرا نہیں سب کچھ ہمارا ہوتا ہے نادان لڑکی، اگر کبھی ارکم تمہیں بغیر بتائے ایسا کچھ کر ڈالے تو برداشت ہوگا تمہیں؟ تیکھے تیوروں سمیت اس سے استفسار کیا تو وہ جھلا سی گئی۔ اف امی لگتا ہے میری نہیں بلکہ ارکم کی ماں ہیں آپ، کبھی تو میری طرفداری بھی کر لیا کریں۔ نروٹھے پن سے کہہ کر وہ وہاں رکی نہیں اور امی کے بہت پکارنے پر بھی گھر سے نکلتی چلی گئی۔ اقصیٰ پیچھے پیچھے گیٹ تک اسے روکنے آئی مگر وہ واقعی آج روٹھ گئی تھی، پلٹ کر نہ دیکھا۔ میرے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، پچھلے مہینے کی کمیٹی سے بچ گئے تھے، آپ کہیں تو دے دوں اسے، وہ واقعی پریشان ہے۔ اقصیٰ واپس آئی تو امی سے پوچھا، سہیلی کے لیے تردد تھا لہجے میں۔ کوئی ضرورت نہیں اس کا دماغ مزید خراب کرنے کی۔ اکلوتی بیٹی کے لاڈ اٹھا اٹھا کر پہلے ہی تمہارے ابو نے اسے کسی کام کا نہیں چھوڑا۔ عورت کو اپنے شوہر کی کمائی میں گزارا کرنے کی عادت ہونا چاہیے۔ خبردار جو تم نے حق دوستی نبھایا ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بہو کو پیار سے ڈانٹ کر امی نے قصے کو تاہ لیا اور دل ہی دل میں بیٹی کے لیے ہدایت کی دعا کرتی کچن کی طرف بڑھ گئی تو اقصیٰ لبوں پر تبسم اور دل میں توبہ کے لیے فکر مندی لیے ان کے پیچھے چلی آئی۔ امی کی ڈانٹ نے اس کے دماغ کو واقعی ٹھکانے پر لگا دیا تھا۔ پہلے تو وہ بہت جھنجھلائی مگر جب غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ سنار کی طرف جانے کے بجائے سیدھا گھر چلی آئی۔ مگر یہ کیا؟ گیٹ پر کھڑی نئی نکور بائک اسے حیران کر گئی۔ لاک کھول کر وہ تیز قدموں سے اندر آئی تھی۔ ارکم بستر کے پاس بیٹھا جوتے اتار رہا تھا، وہ اسے بوقت گھر پر دیکھ کر پریشان سی لپک کر قریب آئی۔ ارکم آپ، اس وقت سب خیریت تو ہے اور باہر کھڑی نئی بائک کس کی ہے؟ ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہے، تم پریشان مت ہو، اس کی فکر کے جواب میں ارکم نے مسکرا کر جواب دیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ اور مٹھائی کھاؤ، یہ نئی بائک ہماری ہے۔ گلاب جامن اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے ارکم نے نئی خبر سنائی تو گلاب جامن اس کے گلے میں اٹک گیا۔ کیا مطلب ہماری؟ آپ کی پرانی بائک کہاں ہے؟ بیچ دی میں نے آج، بار بار سروس کروانا پڑتی تھی۔ فہد کے طفیل اچھی قیمت لگ گئی اس کی، اپنے دوست کا ذکر کرتے ہوئے اس نے بتایا اور پھر ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ پھر ایک لفافہ؟ طوبیٰ نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ صبوحی کے لیے گفٹ کے لیے پیسے ہیں، بائک کے پیسوں میں سے کچھ پیسے نئی بائک کے ایڈوانس کے لیے دے دیے اور باقی تمہارے لیے لے آیا ہوں۔ ارکم کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح حلاوت اور ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ کیا مطلب؟ انسٹالمنٹ پر لی ہے آپ نے بائک؟ حالانکہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ اماں بیگم کتنا خلاف ہیں قسطوں پر چیزیں لینے کی۔ آپ جانتے ہیں نا کہ زائد قیمت کو سود مانتی ہیں وہ۔ اسے سب کچھ بھول کر اماں بیگم کی فکر پڑ گئی تھی۔ نہیں، زائد قیمت کے ساتھ نہیں لی، فہد کا دوست ہے وہ شو روم والا، مجھے نقد والی قیمت پر ہی دلوائی ہے اس نے۔ تم فکر مت کرو، میں خود زائد قیمت ادا کرنا پسند نہیں کرتا۔ ارکم پر اماں بیگم کی تربیت کا گہرا رنگ تھا۔ اس کی بات سن کر وہ کچھ مطمئن ہوئی اور پھر اچانک کچھ سوچ کر ارکم کی طرف دیکھا۔ اور یہ سب آپ نے صرف میری وجہ سے کیا ہے نا، میری فرمائش پوری کرنے کے لیے؟ وہ مان بھری ندامت سے کہتی ارکم کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کیا کریں توبہ بیگم، آپ سے شادی کی قیمت بھی تو چکانا ہے نا، وہ شوخی سے بولا تو توبہ مصنوعی خفگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئی بے ساختہ ہنس پڑی۔ آپ کو قیمت چکانا بھی چاہیے، اتنا آسان نہیں ہے توبہ حسن کے ساتھ زندگی گزارنا۔ میرے ابو نے بہت لاڈوں سے پالا ہے مجھے، شادی کی ہے آپ نے تو نخرے بھی اٹھانا پڑیں گے، وہ ناز سے بولی تھی۔ انکار کس کافر کو ہے؟ ارکم خوشگوار موڈ میں بولا تو وہ خوش دلی سے ہنس دی۔ سوری ارکم، بس اس بار آپ کو تنگ کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ ارکم کے کندھے پر سرشاری سے سر ٹکاتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں تہیہ کیا تھا، آج رات ذی الحج کا چاند نکلنے کی کوئی امید ہے توبہ؟ میں نے بچیوں کے ناخن کاٹ دیے ہیں، تم بھی ناخن تراش لو، اور اگر عید کے لیے بالوں کی کٹنگ کرانی ہے تو آج دوپہر تک کروا لو جا کر۔ جی اماں بیگم، اقصیٰ سے ہی کرواؤں گی کٹنگ۔ کٹنگ بھی کیا، بس بالوں کی نوکیں ترشوانا ہے، کتنے دنوں سٹریمنگ نہیں کروائی میں نے، آج رات کھانے کے بعد چلی جاؤں گی امی کی طرف۔
مغرب کے بعد نہیں بیٹا، اس کے بعد تو ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کے کرنے کا ارادہ ہو تو اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ مطلب ذی الحج کا چاند نظر آنے سے قربانی کرنے تک حاجیوں کی طرح ناخن اور بال نہیں کاٹنا چاہیے، ایسا کرنا مستحب ہے۔ اماں بیگم نے سمجھایا تو وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ ہر سال اماں بیگم یہ سب یاد دلاتی تھی اور ہر سال ہی وہ بھولتی تھی۔ سپہر جا کر مغرب سے پہلے لوٹ آنا، رات کو سحری کا بھی انتظام کرنا ہے۔ سورہ الفجر میں ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عشرے کی عبادت کی بہت فضیلت بتائی ہے اور 9 ذی الحج یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا اور 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ناشتے کی میز پر اماں بیگم نرمی سے بتا رہی تھیں، مخاطب طوبیٰ سے تھی، کیونکہ ارقم کے بارے میں تو وہ جانتی تھی کہ اس یاد دہانی کی اسے ضرورت نہیں، جبکہ طوبیٰ کے لیے یہ سب یاد رکھنا ہمیشہ ہی دشوار رہا تھا۔ ویسے بھی اس کے میکے میں ان دنوں میں ایسا اہتمام کیا بھی نہیں جاتا تھا۔ نئے کپڑے بنا لیے، قربانی کا جانور خرید لیا اور عید والے دن قربانی کر لی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ مگر ارقم سے شادی کے بعد اماں بیگم نے اس کی بھی تربیت کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی تھی۔ ان کے بقول بہو دیندار ہوگی تبھی تو ان کی نسل بھی دین پر عمل کرنے والی بنے گی۔ ذی الحج کے شروع کے 9 دن وہ خود بھی روزہ رکھتی، باقی سب کو بھی رکھواتی، ذکر اور عبادت کا خاص اہتمام کرتی۔ دینی رجحان کے معاملے میں ارقم بالکل اپنی اماں بیگم کا پرتو تھا، دل سے عبادت کرتا، مگر طوبیٰ کو کبھی تلقین نہ کی، شاید اس لیے کہ اسے پتہ تھا کہ یہ کام اماں بیگم بخوبی کر لیں گی۔ دن لمبے ہو گئے ہیں اماں بیگم، اور آج کل گرمی بھی شدید ہو رہی ہے۔ سحری اور روزے کے نام پر ہی طوبیٰ کو فکر لاحق ہو گئی تھی۔ اللہ ہمت دینے والا ہے، بس تم ارادہ کرو، توفیق اور اجر تو رب کریم ہی دے گا بیٹا۔ اماں بیگم ناشتہ ختم کر کے اٹھتے ہوئے بولیں تو وہ بے بسی سے ارقم کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ پریشان مت ہو، جیسے پچھلے سال تم نے رکھ لیے تھے اس سال بھی رکھ لو گی، وہ پرسکون انداز میں بولا۔ اپنی نہیں آپ کی فکر ہے مجھے، اتنی گرمی میں جاب کے ساتھ روزے رکھنا کوئی آسان بھی تو نہیں، میری فکر مت کرو۔ جب انسان اپنے کسی پیارے کی خاطر کچھ کرنا چاہتا ہے تو تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ ہم عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ سے بڑھ کر اپنا کون ہے۔ چائے کا آخری گھونٹ پی کر وہ اٹھتے ہوئے بولا تو وہ اسے فخر سے دیکھ کر رہ گئی۔ دل سے دعا نکلی، یا اللہ میری بھی مدد کرنا کہ میں اپنی بیٹیوں کی ایسی ہی تربیت کر سکوں جیسی اماں بیگم نے کی ہے۔ رات کو واقعی چاند نظر آ گیا تھا۔ دوسرے دن ارقم جا کر گائے بھی خرید لایا تو گھر میں اور بھی رونق ہو گئی۔ پھر واقعی پورا عشرہ بہت برکت کے ساتھ گزرا۔ ہر سال کی طرح اماں بیگم اپنے حج کے دنوں کو یاد کرتی رہیں اور ان کا تذکرہ کر کے طوبیٰ کے دل میں بھی حج کرنے کی خواہش کو بیدار کرتی رہیں۔ تاہم عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی پوتیوں کے عید کے کپڑے حسب سابق انہوں نے خود سیے۔ نیلی قمیض اور دوپٹوں کے ساتھ روپیلے رنگ کے جموار کپڑے سے سیے گئے غرارے بہت حسین تھے۔ اوفو اماں بیگم، کیوں آپ روزوں اور اس گرمی میں یہ کپڑے سی رہی ہیں؟ یہ سب پہن کر بچیاں کھیلیں گی کیسے؟ اماں بیگم کو اس کام سے باز رکھنے کے لیے اس نے اپنے ہی انداز سے بات کہی تھی۔ حالانکہ دادی کا یوں پوتیوں سے پیار جتانا اس کا خون بڑھا دیتا تھا، مگر اسے احساس تھا کہ اس عمر میں اتنی محنت کرنا ان کے لیے آسان نہیں رہا تھا۔ کھیل بھی لیں گی، تم پریشان مت ہو، دیکھو تو کس شوق سے بنائے ہیں میری پیاری بچیوں نے یہ کپڑے، پریاں لگیں گی دونوں، دادی کی جان، دادی قربان ان پر۔ اماں بیگم کی محبت کے آگے وہ ہار مان کر چپ ہو گئی۔ 9 ذی الحج کو افطار کے بعد صبح پکائے جانے والے کھانوں کی تیاری کے لیے اماں بیگم بھی اس کی مدد کی خاطر باورچی خانے میں آ گئی تھی۔ لہسن ادرک پیسا، پیاز تلی اور رائتہ بنانے کے ساتھ ساتھ ایک میٹھا بھی بنا لیا گیا تھا۔ کبابوں کا مسالہ اماں بیگم ہر سال خود تیار کرتی تھی، جو باربیکیو کے لیے مشہور تھا، اور یوں تھوڑی دیر میں وہ سب کاموں سے فارغ ہو گئیں تو اماں بیگم نے زبردستی اسے مہندی لگوانے اقصیٰ کے پاس بھیج دیا، جس کا شادی سے پہلے کا کیا ہوا بیوٹیشن کورس خوب کام آ رہا تھا۔ افطار کے بعد اسے سخت سستی ہو رہی تھی، مگر اماں بیگم نے اس کی ایک نہ سنی۔ خیر سے شوہر والی ہو بیٹا، سجو سورو، یہی تو دن ہے سنگار کرنے کے۔ اللہ میرے ارقم کو لمبی زندگی دے۔ مرد عید کی نماز پڑھ کر لوٹے تو بیوی کو تیار ہو کر اس کا استقبال کرنا چاہیے۔ اپنی تمام ترتنک مزاجی کے باوجود اماں بیگم اسے چاہتی بھی تھیں، وہ ان کے اکلوتے بیٹے کے گھر کی بھی رونق تھی۔ جی اچھا اماں بیگم، لگوا لیتی ہوں مہندی، مگر ان دونوں کو ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی، پچھلی بار بھی ہمنا نے ہاتھ مار کر میری ساری مہندی خراب کر دی تھی۔ کچن سے نکلتے نکلتے اس نے واشگاف لہجے میں اپنا ارادہ بتایا تھا، انہیں میں گول ٹکیا والی مہندی لگا دوں گی، بس تم ذرا جلدی آ جانا۔ اماں بیگم نے اسے بچوں کی طرف سے مطمئن کیا تو وہ تیار ہو کر امی کی طرف چلی گئیں۔ اکثر سے اپنی پسند کا مشکل سا ڈیزائن لگوا کر جب وہ گھر آئی تو اماں بیگم نے دونوں بچیوں کو مہندی لگا کر ہاتھوں کو پلاسٹک کے لفافوں میں لپیٹ کر انہیں سلا دیا تھا، ورنہ پچھلی بار کی طرح صبح دونوں بچیوں کے رخساروں پر مہندی کا ڈیزائن چھپا ہوا ملتا۔ کل عید تھی اور اس کے ساتھ ہی اسے صبوحی کی طرف جانے کی خوشی بھی تھی۔ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ہی وہ صبوحی کے لیے سوٹ اور نومولود بچی کے لیے کپڑے اور کچھ کھلونے لے آئی تھی، جنہیں اس نے بڑے دل سے خوبصورت پیکنگ میں ملفوف کر کے رکھ لیا تھا۔ اماں بیگم سے دوپہر قربانی کے بعد صرف 1 گھنٹے کے لیے جانے کی اجازت ارقم نے دلوا دی تھی، جس پر اس کا دل باغ باغ تھا۔ مہک اٹھی ہے فضا پہ رہن کی خوشبو سے،
چمن دلوں کا کھلانے کو عید آئی ہے۔ ارقم کی عید کی نماز کے لیے جاتے ہی اس نے اماں بیگم کی ہدایت کے مطابق ڈیپ پنک کلر کا عید کا سوٹ پہن کر بالوں کا جوڑا بنایا اور ہلکا سا میک اپ کر لیا۔ اماں بیگم کا یہ حکم اسے جی جان سے بھاتا تھا۔ وہ زبان کی کڑوی ضرور تھی مگر ارقم اور اس کے درمیان محبت قائم رکھنے کے لیے اسے سیکھ دیتی رہتی تھی۔ شوہر کے دل پر راج کرنے کے اسرار و رموز امی سے زیادہ اسے اماں بیگم نے سکھائے تھے، ورنہ وہ بہت لاؤبالی تھی۔ البتہ پہننے اوڑھنے کی وہ شوقین تھی۔ سجنا سورنا اسے بے حد پسند تھا۔ گرمی شدید تھی اس لیے اس نے لون کا سوٹ بنایا تھا۔ شام میں اس کی دونوں نندوں کو کھانے پر آنا تھا، لہٰذا کام کافی تھا گھر پر۔ خود تیار ہونے کے بعد اس نے بچیوں کو تیار کیا اور اماں بیگم کو بھی کپڑے استری کر کے دیے۔ اتنے میں ارقم نماز پڑھ کر آ گیا تھا، کسائی بھی ساتھ تھا۔ یوں صبح کے 11 بجے تک وہ قربانی کے فرض سے سبکدوش بھی ہو گئے تھے۔ ادھر اماں بیگم نے گوشت کے حصے بنانا شروع کیے اور ادھر وہ کلیجی کا مسالہ تیار کرنے کچن میں جا گھسی اور پھر دوپہر تک وہ اماں بیگم کے ساتھ لگی رہی، جن کی ہدایت کے مطابق گوشت کا آدھا حصہ غریبوں میں تقسیم کیا جانا تھا اور بقیہ رشتہ داروں کے یہاں جاتا، جبکہ اپنے گھر وہ صرف کلیجی اور تکے ہی بنایا کرتے تھے۔ اماں بیگم اور ارقم گوشت تقسیم کرنے کے معاملے میں بہت فراخ دل تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار بھی ایسا ہی کیا جائے گا، اس لیے پہلے ہی ارقم سے کہہ کر صبوحی کے لیے ایک معقول حصہ بنوا لیا تھا۔ بمشکل 3 بجے کے قریب وہ کچن سے فارغ ہوئی تو اماں بیگم نے اسے بلا کر نقد رقم اس کے اور ارقم کے ہاتھ پر رکھی۔ یہ ان کی عیدی تھی۔ میٹھی عید کی طرح اماں بیگم بقر عید پر بھی انہیں عیدی دیتی تھیں، پھر چاہے وہ 500 روپے ہی کیوں نہ ہو، اور وہ ہر بار بڑی خوشی سے عیدی وصولتی تھی۔ بہت شکریہ اماں بیگم، وہ لاڈ سے ان کے گلے لگ گئی تھی۔ اف، بڑوں سے عیدی لینے کا بھی اپنا مزہ ہے نا ارقم؟ وہ کمرے آ کر صبوحی کی طرف جانے کے لیے تیار ہوتے ہوئے پوچھنے لگی تو ارقم نے مسکرا کر تائید کی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اماں بیگم کے ہاتھ سے عیدی لیتے ہوئے آج بھی اچھا لگتا ہے۔ حالانکہ اب تو میں خود بھی کماتا ہوں مگر یہ پیسہ کمائی سے زیادہ عزیز ہے کیونکہ اس میں ان کا پیار ہے۔ یہ تو ہے، ویسے بڑے تو آپ بھی ہیں نا مجھ سے، تو چلیے نکالیے میری عیدی۔ ارقم کی بات پر اسے اچانک خیال آیا تھا۔ کیسی عیدی؟ تمہیں اماں بیگم سے صبوحی کے گھر جانے کی اجازت دلوائی تو ہے، یہ کیا کافی نہیں ہے؟ ارقم نے مسکراہٹ دبا کر سنجیدگی سے کہا تو وہ ہیئر برش تھامے اس کے سر پر آ سوار ہوئی۔ بالکل کافی نہیں ہے، بس زیادہ بہانے نہ بنائیں اور نکالیں عیدی۔ حنائی ہتھیلی ارقم کے سامنے پھیلاتے ہوئے اس نے پیار بھرے تحکم سے کہا تو تھوڑی بہت مصنوعی ردوقت کے بعد بالآخر ارقم کو جیب سے پیسے نکالتے ہی بنی۔ یہ لیں جناب آپ کی عیدی۔ 100 کا نوٹ نکال کر اس نے طوبا کی ہتھیلی پر دھرا تو اس نے چیخ ہی مار دی۔ کیا؟ یہ ہے میری عیدی؟ سدھر جائیں ارقم، نہیں تو اپنی اور آپ کی جان ایک کر دوں گی، دھمکی آمیز لہجے میں کہتے ہوئے باقاعدہ اس سے گھورا تو وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ میری جان آپ سے الگ نہیں محترمہ، بیوی کو محبت پاش نظروں سے دیکھ کر کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر اس کی طرف بڑھائی تو وہ حیران ہی رہ گئی۔ یہ وہی جڑاؤ کڑے تھے جو اسے کچھ دن پہلے ایک دکان پر بہت پسند آئے تھے۔ گولڈ کے ڈیزائن والے آرٹیفیشل کڑے بہت مہنگے تھے اور انہیں خرید نہ سکی تھی۔ بہت بھاؤ تاؤ کے باوجود دکاندار پیسے کم کرنے پر راضی نہیں ہوا تھا۔ اف، یہ کڑے آپ کو یاد ہے ارقم؟ خوشی اور حیرت اس کے لہجے سے جھلکی پڑ رہی تھی۔ ارقم نے اس کے مسرت سے چمکتے چہرے کو دیکھا تو خود بھی مسکرا دیا۔ جی جناب، مگر یہ تو بہت مہنگے تھے۔ دکاندار ایک پیسہ کم نہیں کر رہا تھا۔ آپ کو کتنے کے دیے اس نے؟ خوشی کے ساتھ ساتھ اسے فکر بھی سوار ہوئی۔ اتنے کے ہی جتنے تم نے دام لگائے تھے۔ اس دن اس بھلے دکاندار نے میرے اشارے پر قیمت کم نہیں کی تھی۔ یہ میں تمہارے لیے ہی لینا چاہ رہا تھا، ارقم نے بتایا تو وہ اس کی چالاکی پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بے انتہا خوش بھی ہو گئی۔ ارقم نے اپنے ہاتھ سے اسے کڑے پہنائے تو عید کا رنگ ہی دوبالا ہو گیا۔ خوشی اور سنگار نے اس کے چہرے پر رنگ ہی رنگ بکھیر دیے تھے۔ وہ تیار ہو کر جس وقت صبوحی کے گھر جانے کے لیے نکلی بے انتہا خوش تھی۔ صبوحی کو پتہ ہے کہ تم آ رہی اس کی طرف؟ راستے میں ارقم نے سوال کیا تھا۔ نہیں، میں اچانک جا کر اسے سرپرائز دوں گی، وہ خوش دلی سے بولی تھی۔ دیکھ لو کہیں تمہیں عید سرپرائز نہ ملے وہاں پہنچ کر۔ عید والے دن اکثر لوگ گھر پر نہیں ہوتے، رشتہ داروں سے ملنے یا گوشت تقسیم کرنے چلے جاتے ہیں۔ ارقم نے سنجیدگی سے کہہ کر اسے ڈرایا تو وہ چڑ گئی۔ اوفو، مجھے ہلائیں مت آپ، انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ ارقم کے خدشے پر اس کا دل خوفزدہ ہو گیا تھا۔ نروٹے پن سے بولی تو جواباً ارقم محض مسکرا کر چپ ہو گیا۔ شہر کے پوش علاقے میں بنا یہ گھر مکینوں کی مالی آسودگی کا کھلا ثبوت تھا۔ گیٹ پر چوکیدار نے بتایا کہ صبوحی گھر پر ہے تو اس کی جان میں جان آئی۔ میں گھنٹہ ڈیڑھ میں آپ کو کال کر کے بلا لوں گی، تب تک آپ ابرار بھائی سے عید ملنے چلے جائیں۔ اس نے ارقم کے ماموزاد بھائی کا نام لے کر کہا جو اگلے بلاک میں رہتے تھے۔ جواباً ارقم نے تائید میں سر ہلایا تو وہ خوشی خوشی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ملازم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر گھر کے مکینوں کو مطلع کرنے گیا تو وہ وہیں بیٹھ کر خوبصورتی سے سجے ڈرائنگ روم کی ڈیکوریشن کو مرغوبیت سے دیکھنے لگی۔ انتظار کے چند لمحوں کے بعد دروازے سے صبوحی کے بجائے اس کی ساس کو اندر آتا دیکھ کر وہ کچھ بدمزہ سی ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کی طنزیہ گفتگو ہمیشہ اس کی طبیعت مگدر کرتی تھی۔ انہیں صبوحی سے بہت اختلاف رہتا تھا، جس کا اظہار وہ آئے گئے کے سامنے کرنے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی۔
अस्सलाम वालेकुम आंटी, ईद मुबारक के साथ साथ पोती की भी बहुत मुबारकबाद। वो बदमज़गी तबस्सुम के पीछे छुपा कर उठी और इनसे ईद मिलते हुए मुबारकबाद दी। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक तूबा, आज बड़े दिनों बाद शक्ल दिखाई तुमने। सास साहिबा खुशदिली से कहती सामने रखे सोफे पर बराजमान हुई। इनका लहजा हमेशा की तरह कुछ तंजिया था। इनके से रवैये की वजह से वो शाज़ो नादर ही सुबुही के घर आती थी। बस आंटी, बच्चों की वजह से फुर्सत ही नहीं मिलती, मगर इस बार सुबुही ने खुशखबरी ही ऐसी सुनाई कि मुझसे रहा नहीं गया। मैं तो मिठाई की मुंतज़िर थी, माशाअल्लाह से बेटी हुई है इसकी। बेटी की पैदाइश पर भला कौन मिठाई बांटता है तूबा? शादी के 5 साल बाद बेटी का तोहफा दिया है तुम्हारी सहेली ने। हाँ, अगर बेटा होता तो और बात थी, मैं असली घी वाले लड्डू बांटती। सुबुही की सास साहिबा के लहजे ही नहीं, चेहरे से भी तासुब झलक रहा था। वो दिल ही दिल में जला कर रह गई। इतने सालों बाद अल्लाह ने इनके घर नेमत उतारी थी, मगर इन्हें शुक्र नसीब नहीं था। अगली बार इंशाअल्लाह बेटा भी आ जाएगा आंटी, इसने मसनूई मुस्कुराहट बामर मजबूरी होंठों पर सजा कर कहा। इसे याद था कि इसकी दूसरी बेटी हमना की पैदाइश पर भी अम्मा बेगम ने पूरे ख़ानदान में मिठाई भिजवाई थी। वो युसरा और हमना को अपनी जान से लगा कर रखती थी। हाँ, आप देखेंगे कि वो अगली बार कब आती है। 5 साल बाद तो ये दिन आया था। इनकी बेजारी ने तूबा का दिल भी अचाट किया। दिल चाहा वहाँ से निकल भागे। औलाद के मामले में तुम दोनों दोस्तों ने एक जैसी किस्मत पाई है, वो तंज से कह रही थी। सबकी के शदीद एहसास ने तूबा की सभी रंगत को सुर्ख कर डाला। बेटियां बहुत प्यारी होती हैं आंटी, ना चाहते हुए भी वो दिफाई अंदाज इख्तियार कर गई थी। बेटियां प्यारी होती हैं, मगर वो बेटों की तरह सहारा नहीं बन सकती। बच्चे, जब तुम और अरकम मियाँ बूढ़े होने लगोगे तब ये बातें तुम्हारी समझ में आएंगी। सास साहिबा ने बिना मुरवत इसे सुना डाली तो वो लब भींच कर बमुश्किल खुद को बहुत कुछ कहने से रोक पाई। बहरहाल तुम ऊपर चली जाओ। बहू बेगम अभी तक अपने कमरे में ही हैं। ईद वाले दिन भी इन्हें सोने से फुर्सत नहीं थी। सुबुही की सास हमेशा की तरह भरी बैठी थी। इसने गिफ्ट और गोश्त का शॉपर उठाया और तेजी से लाउंज की तरफ बढ़ गई। मबादा वो मजीद जहर उगलना शुरू कर दें, मगर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की तरफ आते हुए ऊपरी मंजिल से आती झगड़े की हल्की हल्की आवाज़ों ने इसके कदम सुस्त कर दिए। सुबुही और इसके शौहर रजा किसी बात पर बहस या झगड़ा कर रहे थे। तूबा के माथे पर पसीने की बूंदें उभरने लगीं। वो फैसला नहीं कर पा रही थी कि वो सुबुही से मिलने ऊपर जाए या न जाए। चली जाओ ऊपर, शायद तुम्हें देखकर ही तुम्हारी सहेली कुछ शर्म कर ले। आज ईद वाले दिन भी इसे लड़ने से फुर्सत नहीं। वो मुतज़ब्ज़ब सी खड़ी अभी सोच ही रही थी कि अकब से सुबुही की सास का सर्द लहजा सुनाई दिया तो वो कसूर ना होते हुए भी नदामत से नज़रें चुराकर ऊपरी मंजिल पर चली आई। कम अज़ कम आज के दिन तो लड़ने से बाज आ जाओ रज़ा। सुबुही का गुस्से से भरी आवाज़ कमरे से बाहर भी बासानी सुनाई दे रही थी। मैं बाज आ जाऊँ और तुम इसी तरह ज़ुबान चलाती रहना, फजूल औरत। रज़ा का गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था। जब देखो पैसों के लिए झगड़ा खड़ा करती रहती हो। आखिर करना क्या है तुम्हें इतने पैसों का? ये तुम मुझसे पूछ रहे हो रज़ा? अपनी अयाशों पर खर्च करते वक्त तो कभी नहीं बताया तुमने कि तुम इतना बड़ा अमाउंट कहाँ उड़ाते हो। सुबुही की तल्ख आवाज़ तूबा पर हैरत के पहाड़ तोड़ रही थी। ये वो सुबुही थी जो हमेशा कहती थी कि रज़ा इसकी ज़रा ज़रा सी ख्वाहिश पर अपनी जान छिड़कने को तैयार रहता है, इसके कदमों तले अपनी हथेलियाँ बिछाता है। मगर इस वक्त वो दोनों जिस तरह लड़ रहे थे, जो ज़ुबान आपस में इस्तेमाल कर रहे थे, इससे इन दोनों के दरमियान ताल्लुकात की नोयत का अंदाज़ा इसे बखूबी हो रहा था। ये वो जोड़ा था जिस पर वो रश्क करती थी, जिनकी मिसालें देखकर अरकम से शौकी रहती थी, जिनके बारे में सोच सोच कर वो अपनी ज़िंदगी से नाला हो गई थी। हर बार रज़ा का मुकाबला अरकम से करने की वजह से इसके दिल में सिर्फ शिकवे ही पैदा होते थे। बकवास मत करो, मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं। ये मेरी कमाई है और अब मैं तुम्हें अपनी इस मिडिल क्लास दोस्त तूबा पर इमारत का रौब डालने के लिए अपनी मेहनत की कमाई बर्बाद करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दूंगा। रज़ा का लहजा यकदम आंच देने लगा था। तूबा के बढ़ते कदम यकदम ठटके थे। भला मियाँ बीवी की लड़ाई में इसका क्या जिक्र था? रज़ा के हकारत आमेज़ अंदाज पर इससे सख्त तौहीन महसूस हुई। ये पैसा सिर्फ तुम्हारा नहीं है रज़ा, मेरा और मेरी बेटी का भी बराबर का हक है इस पर। रह गई मेरी दोस्तों की बात, तो तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मैं इन पर क्यों पैसा खर्च करती हूँ। सुबुही का लहजा भी तलखी लिए हुए था। मुझे फ़र्क पड़ता है सुबुही बेगम, क्योंकि ये मेरी कमाई है। रज़ा ने एक बार फिर सुबुही को अपनी कमाई का ताना दिया तो इसे अरकम का रवैया याद आया। कभी कभी वो ज़्यादा पैसे भी खर्च कर डालती थी, मगर ये जुमला इससे आज तक सुनने को ना मिला कि वो कमाई चूँकि अरकम की है इसलिए इसका कोई हक नहीं, बल्कि वो कितने धड़ल्ले से फरमाइशें करती थी और पूरी ना होने पर खफा भी हो जाती थी। अच्छी तरह पता है मुझे कि तुम अपनी दोस्तों, खासकर तूबा पर महज इसको एहसास कमतरी में मुब्तला करने के लिए खर्च करती हो। जुनून है तुम्हें दूसरों पर हावी रहने का, और वो अहमक लड़की तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बनती रहती है। वो अहमक लड़की अरकम हसन जैसे बंदे की बीवी है रज़ा, जो इसे सर आंखों पर बिठाता है, इसकी कड़वी कसीली बात सुनकर भी सख्त कलामी नहीं करता। तुमसे कितना अच्छा है वो और एक तुम हो।
صبوحی کے لیے رضا کی زبان سے اتنا سچ سن کر ہضم کرنا آسان نہ تھا۔ میں جیسا بھی ہوں تم سے بہتر ہوں، تم تو اپنی دوست کی بھی دوست نہیں، اسے اپنے شوہر اور زندگی سے نالا کرنے کے لیے کیا نہیں کیا تم نے آج تک؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا صبوحی بیگم؟ رضا یکدم غضبناک ہو کر دھاڑا تو باہر کھڑی طوبا کے لیے ضبط کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ کسی سیلابی ریلے کی مانند صبوحی کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی پیہم جارحانہ دستک پر اندر سے آتی آوازیں فی الفور تھم گئیں اور پھر یکدم دروازہ کھلا تو صبوحی اسے سامنے پا کر حیران رہ گئی۔ تم طوبا، تم یہاں؟ صبوحی سمیت رضا بھی اس کی اچانک آمد سے زیادہ اپنے الفاظ پر فکرمند اور پریشان ہوا۔ پتہ نہیں اس نے کیا کیا سنا تھا۔ عید مبارک صبوحی، عید مبارک رضا بھائی۔ گہری متاسف نظروں سے انہیں دیکھتے ہوئے طوبا نے مضبوط لہجے میں ان دونوں کو مبارکباد دی تو وہ یکدم پرسکون ہو کر مسکرا دیے۔ تمہیں بھی عید مبارک طوبا، تم نے مجھے بتایا نہیں کہ تم آج آنے والی ہو، کم از کم میں کچھ تیاری تو کر لیتی۔ دیکھو نا کیسے سر جاڑ منہ پھاڑ کھڑی ہوں۔ صبوحی نے تیزی سے اپنے چہرے پر خوشی سجاتے ہوئے اپنائیت سے کہا تو طوبا بمشکل اپنی برہمی اور بیزاری چھپا سکی۔ بس تمہیں سرپرائز دینا جو مقصود تھا۔ اچھا ہوا جو میں آج بنا بتائے آ گئی، ورنہ مجھے ساری زندگی اپنی حیثیت کا پتہ ہی نہ چلتا۔ میں ہمیشہ اس گمان میں رہتی کہ تم میری سب سے اچھی دوست ہو۔ بہت شکریہ، تم نے مجھے اس جھوٹے برہم سے نکال لیا صبوحی۔ وہ جب بولی تو دکھ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لہجے سے جھلکنے لگا تھا۔ صبوحی اور رضا کے چہرے یکلخت ندامت سے اٹھ گئے۔ وہ دونوں کچھ بول ہی نہ سکے۔ تم نے ہمیشہ مجھے بہت مہنگے تحائف دیے صبوحی، میری حیثیت سے بڑھ کر عطا کیا، مگر آج حقیقت پر سے پردہ اٹھا کر تم نے مجھے سب سے قیمتی ہدیہ دیا ہے۔ تم نے واقعی میری عید کا مزہ دوبالا کر دیا۔ میں تاعمر تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ بدلے میں یہ کچھ تحائف ہیں اور میری دعا ہے کہ اللہ تمہیں ایسی ہزاروں عیدیں دیکھنا نصیب کرے، آمین۔ گہری طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے تحائف کا شاپر کمرے کی دہلیز پر رکھ کر وہ پلٹی تو رکی نہیں اور آنکھوں میں ڈھیروں آنسو اور دل میں دوست کی بے وفائی کا درد لیے صبوحی کے گھر سے نکلتی چلی گئی۔ اف، یہ سب کیا سنا میں نے، میرے اللہ، میری اتنی پیاری دوست اور مجھ سے حسد! نہ چاہتے ہوئے بھی آنسو ابل پڑنے کو بےتاب تھے۔ وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے روڈ پر آ گئی تھی۔ عقب سے ہارن پڑا تو یکدم مڑ کر دیکھا، وہ انہی کی کار کا ہارن تھا۔ ارقم کار میں وہیں موجود تھا اس کا منتظر۔ گویا وہ گیا نہیں تھا۔ شدید گرمی میں اسے کار میں اپنا منتظر بیٹھا دیکھ کر طوبا کو پشیمانی نے آ لیا۔ صبح فجر کے وقت سے جاگا ارقم قربانی کی بھاگ دوڑ کے بعد محض اس کی خوشنودی کی خاطر یہاں گرمی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارقم، آپ گئے نہیں ابرار بھائی کی طرف وہ آنسو آنچل سے صاف کرتی کار میں آ بیٹھی اور چھوٹتے ہی سوال کیا۔ عید کے دن تمہاری بغیر کہیں جانے کو دل نہیں مانا، اس لیے نہیں گیا۔ آج تو نبا وغیرہ گھر پر آ رہی ہیں، کل ساتھ چلیں گے انشاءاللہ، مگر تم اتنی جلدی کیسے واپس آ گئی؟ اس کے بیٹھتے ہی ارقم نے کار اسٹارٹ کر کے اے سی آن کر دیا تھا۔ جانتا تھا کہ اس وقت گرمی سے اس کا برا حال ہے۔ جلدی کہاں، مجھے تو واپس آنے میں کافی دیر ہو گئی، مجھے تو بہت پہلے لوٹ آنا چاہیے تھا۔ ارقم کے سوال پر وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تو ارقم نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا جس کی آنکھوں سے اداسی چھلکی پڑ رہی تھی۔ طوبا، کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ اب ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں آئی نمی دھکیل کر وہ یکدم ہنس پڑی تھی۔ محبت اور سرشاری سے ارقم کی طرف دیکھتی طوبا حسن کی آنکھوں میں ہی نہیں دل میں بھی اجالا اتر آیا تھا۔ الحمدللہ میرے رب، تو نے مجھے کتنا اچھا ساتھی عطا کیا ہے کہ ایک جہاں مجھ پر رشک کرتا ہے اور میری دوست مجھ سے حسد۔ دل ہی دل میں سوچتی وہ گہری نظروں سے ارقم کو دیکھ رہی تھی جس پر وہ کچھ چونک گیا تھا۔ خیریت بیگم صاحبہ؟ ایسی میٹھی نظروں سے دیکھ رہی ہیں، کیا مزید کوئی فرمائش پوری ہونے سے رہ گئی ہے؟ شوخ لہجے میں کہہ کر ارقم نے اسے چھیڑا مگر ہر بار کی طرح وہ ناراض نہیں ہوئی اور یکدم اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر مسکرا دی۔ ہاں، ایک فرمائش اور ہے، وہ یہ کہ آپ ساری زندگی میرے ساتھ ایسے ہی رہیں گے، میری غلطیوں اور کوتاہیوں کو ایسے ہی اعلیٰ ظرفی سے معاف کرتے رہیں گے۔ کہیے، پوری کریں گے یہ فرمائش بھی؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ کرنی تو پڑے گی ہی، بقول آپ کے طوبا حسن کے ساتھ زندگی گزارنا آسان جو نہیں۔ اس کی بات اسی کے انداز میں دہراتے ہوئے ارقم اسے بے اختیار ہنسنے پر مجبور کر گیا اور وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے لگی، بس کہ آج روزے سعید ہے، تیری دید ہی میری عید ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔